اب یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 10 سال میں جو ان کا حق ان کو نہیں ملا، جو زیادتی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے۔ جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا۔ تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی نئے ہاسپٹل بنے، خیبر پختونخوا میں بھی IT سینٹرز بنے، خیبر پختونخوا بھی نئی یونیورسٹیز بنے، سڑکیں بنے۔ میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو، لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آئی ہوں خیبر پختونخوا، یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، سینکڑوں قیمتی جانیں گئی، لیکن اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کا وہ قصوروار ہے جو 10 سال خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کرتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخوا کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے، اپنے کھانے میں اڑاتے تھے، اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ ان کو مضبوط کرے، ان کو کوئی اسٹرینتھ دے۔ وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پولیس کے اہلکار، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے بڑی آج یہاں پر ڈیوٹی بھی دی، میری حفاظت پہ مامور ہے، میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں، وہ کدھر گیا سارا؟ کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح آج شہید ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب مانگتے ہی کون؟ ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں، BRT، جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے، اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اس نے اسی قیمت پر 128 ارب میں 4 میٹرو بس بنا دی، جس میں اس نے ایک پشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا۔ اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی، اسی لیے خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگا رہا، کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے، 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا میں احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگ گیا، کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں، پکڑے جائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے جو فنڈز تھے، جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے، آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے، وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے، اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے۔ جو آپ کی حفاظت پہ پیسہ خرچ ہونا تھا، وہ عمران خان کی حفاظت پہ خرچ ہوتا رہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ جواب تو دینا پڑے گا، اور موازنہ کرنا ہے تو 2022 سے 2023 کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں، موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے 10 سال اور عمران خان کے خیبر پختونخوا کے 10 سال کا موازنہ ہوگا۔ موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا موازنہ ہوگا، تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اپنے دور حکومت میں 4 سال اور خیبر پختونخوا میں 10 سال، یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ۔ بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے، فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختونخوا کو، کمی کس بات کی ہے؟ کمی لیڈرشپ کی ہے، کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا، کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا، جو 12 بجے دفتر پہنچے اور 4 بجے بنی گالا جا کے غائب ہو جائے، اس کو عوام سے کیا سروکار؟
جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. بات صرف نیت کی ہے, بات صرف خدمت کی نیت کی ہے. نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پر فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. اعتراف جرم کرنے کا بہت بہت شکریہ, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے؟ نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرگنا تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی واردات کی, اس گروہ کا سرغنہ عمران خان ہے. آج آؤ نا قوم کو بتاؤ, صرف اعتراف جرم کافی نہیں ہے, آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف جس کو قوم نے ووٹ دے کر 2013 میں بھیجا, اس کو کیوں اقامے پر نکالا؟ ذرا قوم کو جواب دو. اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرغنہ عمران خان تھا؟ قوم کو بتاؤ, اور بتانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے, ان کے مخالفین بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہا ہے, اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں, اس کے خلاف جج بول اٹھے, اس کے خلاف اس کے بدترین مخالف بول اٹھے, اس کے خلاف میڈیا بول اٹھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف پہ الزام لگاؤ. سب بول رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رہ گئے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. سب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئی ہزارہ کے بہنوں بھائیوں, زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے. نواز شریف تو سہ گیا, دل پہ اس نے اپنے سارے زخم جو ہے وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیے. نواز شریف سہ گیا, اس نے برداشت کر لی. نقصان کس کا ہوا؟ ذاتی نقصان نواز شریف کا ہوا, خاندانی نقصان بھی ہوا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں. اور پھر اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذہنی مریض لا کے مسلط کر دیا, جس نے 4 سال اس طرح گزارا, آج اس کو مہنگائی یاد آ گئی ہے. تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے. یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے, یہ والی حکومت بھگت رہی ہے, شہباز شریف بھگت رہا ہے, وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے. نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا, عمران خان آگ لگا دی تو شیر کو بلایا گیا, آؤ 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 آ کے آگ بجھاؤ. اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے, ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے, وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے. تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں بجھا رہے, یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں بجھا رہے. تو بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے ہو, آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر. ایک IMF کا معاہدہ نواز شریف نے بھی 2013 سے لے کر 2016 میں بھگتا تھا. 4 سال آٹے کی قیمت 35 روپے رہی, چینی کی قیمت 50 سے 55 روپے رہی, گھی کی قیمت 140 روپے رہی, قیمتیں نہیں بڑھی. سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی, تو پھر کس کو تکلیف ہوئی؟ تو یہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ کم ہوئی ہے, اس قوم کے غریب عوام کے ساتھ زیادہ ہوئی. اس وقت تکلیف تھی جب 2 روپے اور 5 روپے کی روٹی مل رہی تھی, آج 15 روپے کی روٹی ہے. کس کی وجہ سے؟ اور IMF کے حوالے ملک کر کے چلا گیا, جاتے جاتے اس کا معاہدہ پھاڑ گیا اور خود جا کر بنی گالا اور زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا. 25 روپے کی روٹی. اور پھر کہتا ہے, میں کل سن رہی تھی, کہتا ہے مجھے جو ایجنسیز ہیں وہ مارنا چاہتی ہیں, قتل کرنا چاہتی ہیں. یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی. عالمی سازش پھر امریکہ تک آ گئی, امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے ڈونلڈ لو تک آ گئی,
डोनाल्ड लू से होते होते, नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते, आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। और फिर उसी अमेरिका से माफिया हाथ जोड़ के मांगने लगा कि गलती हो गई है, मेरे मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? और फिर ऐसे ज़हनी मरीज, देखें बात सुने, बात सिर्फ ना इस मुल्क में, इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना, मुल्क को मुश्किलात का सामना, इसकी वजह सिर्फ इनकी नालायकी और नाअहली और बेहिसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा पारीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मुल्क को बुरानों में फंसा गया। उस पे भी आ जाते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहती, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करती, मगर आज 4 माह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मैं इनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, लेकिन 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है। और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। उसकी वजह ये है, तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। भाई अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया, टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। बात यह है कि तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है, तुमने जराइम की है इस वक्त, इसलिए जब अदालत बुलाती है तो अपना प्लास्टर दिखा देते हो। तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है। आज तुम लोग देखना, मैं आपको गवाह बना के कह रही हूं, इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक्तदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए, तो ये दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जब अदालत बुलाती है तो 4 महीने से हमारा प्लास्टर जो है वो रास्ते में रुकावट होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन आपको व्हील चेयर पे बैठकर अदालत में जाना चाहिए अगर आपका दामन साफ है। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। वो अभी सारे जेल में इंशाल्लाह। मैं किसको दूं? हैंग तो आ गया।